مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بخشنا یا عذاب کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جسے چاہے اپنے فضل سے بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ عز و جل کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالی ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب گھیر لے۔ خلیفہ اعلی حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث علیہ رحمت اللہ کبھی نقل فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر 1، اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اور اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں، لہٰذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر یعنی چھوٹی ہو۔ مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسایہ یعنی پڑوس کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالیٰ کی ناراضی مخفی یعنی چھپی ہوئی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ رحمت کے طلبگاروں، جب اللہ عز و جل بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو، وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث میں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا کہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضے یعنی قرض کے مطالبے، کسی کو ہم نے قرض دیے، وقت ہو گیا، اب ہمیں اس سے لینا ہے نا، تو تقاضے یعنی قرض کے مطالبے میں نرمی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائے تو اتنے ہیں کہ جمع کرنا مشکل ہے۔
ہمیں چاہیے کہ کوئی سی بھی نیکی کو ہم چھوٹا سمجھ کر کے نہ چھوڑیں، اور کوئی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کوئی بھی نافرمانی کو ہم نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج عشاء کی جماعت 8:30